بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ غزالہ سبراج کے الفاظ میری زبانی سن چکی تھی۔ وہ اس کے لب و لہجے اور گفتگو کے تسلسل سے سراسر ناواقف تھی۔ اگر سبراج کو صرف دھمکی دینا ہوتی تو اسے ابتدا میں کوبرا کا نام لینا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس نے تیسری مرتبہ اس اہم فائل کا ذکر کیا تھا جسے لینے کے لیے اسے ایران سے کراچی واپس آنا پڑا تھا۔ آثار و قرائن سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ سبراج ابتدائی جھٹکوں سے سنبھالا لے چکا تھا اور اس کا ذہن صدماتی کیفیت سے باہر آ چکا تھا۔ اسے پاکستان میں اپنے سیاسی جوڑ توڑ اور داؤ پیچ کے ذریعے جو اہم مقام مل گیا تھا وہ کبھی بھی اس کا اہل نہیں رہا تھا، لیکن اسے زوم تھا کہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ وہ بہت کامیابی کے ساتھ کوبرا کا دوہرا رول ادا کر رہا تھا۔ اس راز سے ایف بی آئی کے سرکردہ افسران واقف تھے یا دہلی میں بیٹھے ہوئے راہ کے اعلیٰ عہدیدار۔ دوسروں کے لیے وہ صرف کوبرا تھا۔ اس روپ میں وہ ایک آواز کی صورت میں اپنے مخبروں اور راہ کے ایجنٹوں پر راج کر رہا تھا۔ اسے کبھی ان کے سامنے آنا پڑتا تھا تو وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں چھپ کر ان سے ملتا تھا۔ اس کام میں ہوٹل کا ارجن نامی مینیجر اس کا بہترین معاون بنا ہوا تھا۔ جو ہی حالات نے پلٹا کھایا، سبراج نے اپنے رازوں کی حفاظت کے لیے ارجن کو بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دغا بازی اور موسن کشی سبراج کے خمیر میں شامل تھی۔ اسے پاکستان میں عزت، شہرت اور دولت ملی تھی۔ اس نے اسی ملک کی جڑیں کاٹنے پر کمر باندھی ہوئی تھی۔ ارجن اور ڈاکٹر صادق نے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ان دونوں کو نہایت سفاکی سے جہنم واصل کر دیا۔ اسے گمانڈ تھا کہ اس کی طاقت اور حیثیت کی وجہ سے اس کا گنونا کردار کبھی بے نقاب نہیں ہو سکے گا، لیکن وقت کا پہیہ اس کے خلاف حرکت میں آ چکا تھا۔ اس کی بے خبری میں اس کے خلاف چپکے کام ہوتا رہا اور جب ساری پیش بندیوں کے بعد ایک روز اچانک اس کے راج محل پر دعویٰ بولا گیا تو اس اچانک کایا پلٹ پر سبراج کی کھوپڑی بک سے اڑ گئی۔ ایسا برا وقت اس کے سان و گمان میں بھی نہیں تھا۔ صدمے، جنون اور اشتعال کے عالم میں اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا دی تاکہ قانون کے محافظ اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہ کر سکیں۔ اس کے بعد وہ جو کچھ کرتا رہا اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہا تھا۔ اس کی ناکام دفاعی کوششوں کے نتیجے میں اس کے خلاف فرد جرم طویل ہوتی چلی گئی۔ دن بہ دن اس کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا تھا۔ جہانگیر کے اغوا کی گتھی سلجھنے کے بعد یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ سبراج جنون اور انتقام کے اعصاب شکن گرداب سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ سنیل جیسے بے ضمیر غلام کو کھو دینے کے بعد اس نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لے کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ حقیقت میں اتنا بے یار و مددگار نہیں ہوا تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے اپنے ان کاروباری حلیفوں پر نگاہ دوڑائی جو اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے اپنے شعبوں میں نااہل قرار دے کر قسم پرسی کی راہوں پر دھکیل دیے گئے تھے، اور سبراج نے انہیں اپنے کالے دان سے سہارا دے کر غیر قانونی دھندوں میں لگا دیا تھا۔ سبراج بن کر وہ رپوش مجرم منظر عام پر آنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ زیر زمین دنیا میں کوبرا کی ساکھ تیزی سے ختم ہو چکی تھی۔ کھلے جرائم میں اس کا دست و بازو بننے والے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے تھے۔ اس نے کالے دن سے کالا کاروبار کرنے والوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اس کی طاقت کا ذریعہ تھے، لیکن یہ سبراج کی بدقسمتی تھی کہ اسی وقت جلال نے بھی اس کے دوسرے دندوں کا کھوج لگانے کا ارادہ کر لیا۔ سبراج نے جہانگیر کے اغوا کے لیے قاسم کے ذریعے اپنے پروردہ بدماشوں سے کام لیا، لیکن عین وقت پر اس کا وہ منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو گیا۔ جہانگیر کی بازیابی کے ساتھ سبراج کے سارے حلیف قانون کے آہنی چنگل میں پھنس چکے تھے۔ حالات بتا رہے تھے کہ اپنے بدترین دماغی بحران سے نکل جانے کے بعد سبراج نے افرادی قوت کی دستیابی کے ساتھ اپنے ان وسائل کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیا تھا جو راج محل کے خاک ہو جانے کے باوجود دوسری جگہوں پر محفوظ تھے۔ مجھے اس کے مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ
وہ جب بھی قانون کی گرفت میں آتا لوٹ کا سارا مال اس کی تحویل سے نکل جاتا۔ فکر مندی کی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی سیاسی پوزیشن سے ناجائز فائدہ اٹھا کر جن قومی رازوں تک رسائی حاصل کی تھی وہ خطرے میں پڑ گئے تھے۔ اس کی پہلی مثال گرین کوبرا فائل کے تذکرے کی صورت میں سامنے آ چکی تھی۔ مصائب کے بے امان صحرا میں اپنی زندگی بچانے کے لیے بگٹٹ بھاگتے ہوئے سوبراج کو یکایک ایک مضبوط صاحبان میسر آ گیا تھا۔ اگر گرین کوبرا فائل اس کے قبضے میں تھی تو اس کی واپسی تک سوبراج کو نہیں مارا جا سکتا تھا۔ اس کا یہ دعویٰ بالکل درست تھا کہ گرین کوبرا فائل اس کے لیے زندگی کی ضمانت ثابت ہوگی۔ میں انہی خیالوں میں غلطاں تھا کہ جلال آ گیا۔ اس کے چہرے کی نس نس سے اندر کی خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ اسٹیشن 4 میں موجود دونوں قیدیوں کو اول خان نے آئی بی کے حوالے کر دیا تھا۔ ان دونوں کا تعلق سوبراج کے کیس سے تھا اور وہ معاملہ سرکاری طور پر آئی بی کے سپرد کیا جا چکا تھا۔ ہمیں ان لوگوں سے براہ راست صرف اتنا سروکار تھا کہ ان کی چمڑی ادھیڑ کر جہانگیر کا سراغ لگایا جائے۔ ان دونوں کو اسٹیشن 4 کا مہمان بنا کر ہم نے اپنا وہ مقصد حاصل کر لیا تھا۔ جہانگیر کی بازیابی کے بعد قاسم اور شیدے کی محدود افادیت ختم ہو گئی تھی۔ اول خان نے ان دونوں کو ایس ٹی ایف کے وسائل پر بوجھ بنائے رکھنے کے بجائے آئی بی والوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اپنی معاملہ فہمی کا ثبوت دیا تھا۔ جلال خوشی خوشی ہمارے پاس آیا تھا۔ میں نے فوری طور پر اسے ذہنی جھٹکا دینا مناسب نہ سمجھا۔ وہ کچھ دیر تک گزرے ہوئے واقعات پر باتیں کرتا رہا۔ اس کے لیے الفا کی اتفاقی موت اس وقت بھی حیران کن بنی ہوئی تھی۔ وہ تصور نہیں کر سکا تھا کہ ٹام کی نگرانی کی ایک روٹین کی کارروائی اس قدر بار آور ثابت ہو سکے گی۔ وہ واقعہ اپنی جگہ پر اتنا اہم تھا کہ کراچی سے اسلام آباد تک اس کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ جلال نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے اپنے بڑوں کو بتا دیا تھا کہ ٹام کو اس کی کمی گاہ سے ہانک کر الفا سمیت میدان میں لانا میری حکمت عملی کا نتیجہ تھا، مگر ایس ٹی ایف کی طرح میں بھی پس پردہ رہنے پر مجبور تھا۔ امریکیوں کی طرف سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کے الزام سے بچنے کے لیے بھی کوئی سرکاری ایجنسی کھل کر مجھے قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ اس لیے الفا کی موت کا صحرا آئی بی کے ساتھ باندھا جا رہا تھا۔ تازہ ترین واقعات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب سوبراج دوبارہ اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران جلال نے کہا، جلد ہی کوبرا کا سر کچل دیا جائے گا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بات نکالی، یہ بتاؤ کہ گرین کوبرا کا کیا ہو رہا ہے؟ کافی دنوں سے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ جلال کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، پھر اس نے حیرانی سے پوچھا، اچانک تمہیں وہ فائل کیوں یاد آ گئی؟ پرانی باتیں کبھی کبھی یاد آ ہی جاتی ہیں، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں دانستہ اس فائل کے تذکرے سے گریز کرتا رہا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا، تم اپنی جان پر کھیل کر وہ فائل بھارت سے نکال لائے تھے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ وہ کئی ہفتوں پہلے گم ہو چکی ہے۔ ویرا حیرت اور بے یقینی سے تقریباً چیخ پڑی۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ وفاقی وزارت داخلہ کے سیکٹری دفتر سے چرا لی گئی ہے۔ جلال نے آزردگی کے ساتھ اپنے ابتدائی بیان کی توثیق کی۔ غنیمت یہ ہے کہ وہ فائل آتے ہی اس کی 3 نقلیں کرا لی گئی تھیں، جو صدر، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دفاتر میں محفوظ ہیں، اور اب انہی سے مدد لی جا رہی ہے، ورنہ دوسری صورت میں ہم اس خوفناک ماسٹر پلان سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ لیکن اصل فائل کیسے چوری ہو گئی؟ ویرا کے لیے اپنی حیرت پر قابو پانا دشوار ہو رہا تھا۔ دشمن کے جبڑوں سے نکالی ہوئی ایک اہم فائل چوری ہو چکی ہے تو اس ملک میں کیا چیز محفوظ ہے؟ ہوم سیکٹری ملک بھر کا نباز ہوتا ہے، وہ اپنے دفتر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے ملک کی داخلی سیکیورٹی کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اسے معطل کر کے حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس کے دفتر کے مزید 7 افراد پکڑے گئے تھے، جن میں سے 6 بے گناہ ثابت ہوئے۔ جب گھر میں بدنیت لوگ موجود ہوں تو باہر سے کسی چور کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غداری کے ایسے واقعات دنیا بھر میں ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ ویرا نے اس کی بات کاٹ دی۔ دنیا بھر کے کلبوں میں ننگے ناچ ہوتے ہیں، یہاں کیوں نہیں ہوتے؟ ہم سب بہت حساس اور درد مند پاکستانی تھے، لیکن اس وقت ویرا ہم سے زیادہ غصے میں آئی ہوئی تھی۔ جلال نے اس کے جذبے کا احترام کرتے ہوئے اسے کوئی سخت جواب نہیں دیا۔ نرمی سے بولا، تم نے میری پوری بات نہیں سنی۔ اس واردات میں کسی لالچ کا کوئی دخل نہیں تھا۔ ان دفاتر کا سیکیورٹی افسر سوبراج کا گہرا دوست ہے۔ وہ اسلام آباد جاتا تھا تو ہر شام سیکیورٹی آفیسر
آفیسر کے گھر پر شراب و شباب کی مہنگی محفلیں سجاتا تھا جن میں دوسرے لوگ بھی بلائے جاتے تھے۔ شوبراج نے پڑھنے کے لیے اس سے وہ فائل مانگی تھی۔ وہ شیخی میں آ کر آمادہ ہو گیا۔ شوبراج نے کہا تھا کہ گرین کوبرا فائل کے مطالعے سے اسے زبردست سیاسی فائدہ حاصل ہوگا۔ دفتر بند ہونے کے بعد فائل نکالی جاتی اور اگلی صبح واپس اپنی جگہ پر رکھ دی جاتی تو کسی کو کانوں کان کچھ پتہ نہ چلتا۔ اس نے فائل شوبراج کے حوالے کر دی۔ فائل ملتے ہی شوبراج نائٹ کوچ سے کراچی آ گیا۔ اگلی صبح سیکیورٹی افسر کو اس کی واپسی کی خبر ملی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ دن بھر فون کرتا رہا لیکن شوبراج نہیں ملا۔ اس کے ملازمین بتاتے رہے کہ وہ راج محل سے باہر ہے۔ سیکیورٹی افسر کراچی آیا۔ اس نے اپنی ملازمت کے واسطے دیے، روتا اور گڑ گڑاتا رہا لیکن شوبراج نے فائل لوٹانے سے صاف انکار کر دیا۔ مایوس ہو کر وہ لوٹ آیا اور خاموشی سے برے وقت کا انتظار کرتا رہا۔ دوسرے دن فائل منگوائی گئی تو وہ غائب تھی۔ خلوت کی دوستیاں پیسے کے لالچ سے زیادہ رنگ دکھاتی ہیں۔ ویرا ایک گہرا سانس لے کر بولی، اب اس افسر کا کیا بنے گا؟ سیکٹری کو برطرف کر دیا جائے گا، سیکیورٹی افیسر کو عمر قید کی سزا ہوگی۔ جلال نے بے آرامی سے جواب دیا، وہ اپنی باقیہ عمر سلاخوں کے پیچھے گزارے گا۔ اس بارے میں تم نے ہمیں ایک لفظ بھی نہیں بتایا، ویرا نے شکایت کی۔ میں دانستہ خاموش رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ خبر سن کر تم کو دکھ ہوگا۔ فائل لانے میں ڈینی کے ساتھ تمہارا اور غزالہ کا کردار بھی بہت اہم تھا۔ ویسے بھی اس واردات پر مکمل رازداری سے کام کیا گیا تھا۔ سارے معاملات خاموشی سے نپٹائے دیے گئے۔ یہ واقعہ کب رونما ہوا تھا؟ میں نے جلال سے پوچھا۔ وہ سوال جلال کے لیے مبہم ثابت ہوا۔ وہ استفسار طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں شوبراج کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، ان دونوں کی کیا پوزیشن تھی؟ میں نے اپنے سوال کی وضاحت کی۔ جب میں نے راج محل پر ریڈ کیا اور اس نے وہاں آگ لگائی تو فائل کو اس کے قبضے میں آئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے۔ اس وقت تک سیکیورٹی افسر نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ سوال سمجھ میں آ جانے کے بعد اس نے بتایا، یہ بھی عجیب اتفاق تھا، وقت مل گیا ہوتا تو سب سے پہلے اسے سرکاری رازوں کے تحفظ کے قانون کے تحت فائل رکھنے کے جرم میں پکڑا جا سکتا تھا۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ بعد میں بات کھل جانے کے بعد میں یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ راج محل میں لگنے والی ہولناک آگ کے شعلوں نے اس فائل کے اوراق کو راکھ میں بدل دیا ہوگا۔ فائل کی نقلیں ہمارے کام آئیں گی، اصل کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہوگا۔ بات کرتے کرتے وہ اچانک چونکا، پھر تیز لہجے میں مجھ سے مخاطب ہو گیا، اس وقت تمہیں گرین کوبرا فائل کیوں یاد آئی؟ تمہاری اور ہماری سب خوش فہمیاں بے سود ہیں۔ وہ فائل جلی نہ برباد ہوئی، اس وقت شوبراج کے قبضے میں ہے۔ میں نے پوز مردہ لہجے میں بتایا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ انکشاف سن کر جلال اپنی جگہ سے بے ساختہ اچھل پڑا۔ رات گئے میں نے اسے فون کیا تھا، وہ اس فائل کو ہمارے دشمنوں میں سے کسی کے ہاتھ بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اتنے دنوں سے وہ خاموش تھا، اب اسے اچانک وہ فائل کیسے یاد آ گئی؟ جلال کا وہ سوال کافی جاندار تھا۔ اس کے جواب میں نے اسے پوری کتھا سنا دی۔ وہ اتنے دنوں سے کسی خارش زدہ چوہے کی طرح درب مارا پھر رہا ہے۔ اپنے اوپر برا وقت آتے ہی اسے گرین کوبرا فائل کیوں یاد نہیں آئی؟ اس مرتبہ جلال نے ذرا مختلف الفاظ میں اپنا پہلا سوال دہراتے ہوئے کہا۔ اتنے لمبے عرصے کے بعد اس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، تم مانو یا نہ مانو، مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ میرا بھی یہی خیال تھا، ویرا نے جلدی سے جواب دیا، لیکن پھر بات سمجھ میں آ گئی۔ پہلے وہ غصے میں اپنے آپے سے باہر ہو رہا تھا اور اسے کچھ نہیں سجائی دے رہا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنے مقدر کے لکھے سے سمجھوتا کر لیا ہے تو اسے بہت کچھ نظر آنے لگا ہے۔ یہ ماننے والی بات نہیں ہے، مجرموں کی یادداشت بہت اچھی ہوتی ہے، پھنسنے سے پہلے وہ اپنے نکاس کے راستے پر نظر رکھتے ہیں۔ جلال اپنی بات پر اڑا رہا۔ شوبراج کو اس اصول سے مستثنا سمجھ لو، میں نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ اس کا دماغ صحیح خطوط پر کام کر رہا ہوتا تو وہ صرف سنیل اور شیر دل پر انحصار نہ کرتا، اسی وقت قاسم وغیرہ کے آدمیوں کو میدان میں لے آتا۔ ہم گرین کوبرا فائل سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور اس کے انجام سے بے خبر ہیں، اس لیے ہمیں اس کی بات پر اعتبار کرنا پڑے گا۔ جلال قدرے توقف کے بعد فکر مندانہ انداز میں بولا، اب اس کی گردن پر ہاتھ ڈالنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ اس پر ہاتھ ڈالنا روزے اول سے ضروری تھا۔ ویرا جلال کے عہدے کی پرواہ کیے بغیر اس سے برابری اور بے باکی کے ساتھ بات کرنے کی عادی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں کہ وہ کئی بار سامنے آنے کے باوجود
باوجود کسی چکنی مچھلی کی طرح ہمارے ہاتھوں سے پھسل کر انسانوں کے سمندر میں گم ہو جاتا ہے۔ مدن لال کے مکان سے اس کے فرار ہونے میں میرے آدمیوں کی کسی کوتاہی کا دخل نہیں تھا۔ جلال نے اپنی پوزیشن کا دفاع کرتے ہوئے کہا، کون سوچ سکتا تھا کہ اپنے دور کا اتنا اہم آدمی مدن لال کے سرونٹ کوارٹر میں رہ رہا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر صادق کے گھر پر اسے تقریباً گھیر لیا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، وہ ڈینی کو پکڑنے کے چکر میں خود میرے ساتھ چل پڑا تھا۔ راستے میں اس کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ میری گاڑی سے اتر کر وہ تاریک ویرانے میں رپوش ہو گیا۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہی، ویرا کی سنجیدگی میں سرے منہ فرق نہیں آیا۔ دیکھا جائے تو اس نے سلطان شاہ کو 2 مواقع پر ذکر دی۔ اس نے سائیڈ مار کر سوبراج کی کالی ایکارڈ کو تباہ کر دیا تھا، پھر بھی وہ غائب ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ قاسم کے گھر پر سلطان شاہ نے اسے پہچان لیا تھا تو اسے للکارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ گھر میں داخل ہوتا تو اسے کسی خون خرابے کے بغیر آسانی سے پکڑا جا سکتا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ ویرا کو قاسم کے گھر پر پیش آنے والے واقعے کے حقیقی خد و خال سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ سلطان شاہ کے ایک غلط فائر نے اس خبیث کو مکمل ترین تباہی کے دانے سے زندہ لوٹ جانے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ تم بول رہی ہو؟ جلال نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ویرا سے کہا۔ سلطان شاہ کو 3 چوٹیں ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صادق کے گھر سے واپسی پر پیش آنے والے واقعے میں یہ بھی ڈینی کے ساتھ شامل تھا۔ اب میرا خون نہ سلگاؤ، ویرا اچانک ہنس پڑی۔ ہم سب ایک ہی ہیں، چوٹ کسی کو بھی ہوئی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ سوچ کر کڑ رہی ہوں کہ کئی مواقع ملنے کے باوجود ہم اسے پکڑنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب تم نے ڈھنگ کی بات کی ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ میں دیکھ چکا تھا کہ کچھ کہنے کے لیے سلطان شاہ کے ہونٹوں کے گوشے کپ کپائے تھے، لیکن پھر وہ بولنے سے پہلے خاموش ہو گیا۔ غزالہ اور وہ دونوں جلال کی موجودگی کا لحاظ کرتے تھے۔ اس کے سامنے آپس میں بے تکلفانہ گفتگو سے بڑی حد تک اجتناب کرتے تھے۔ تمہارا غم و غصہ میرے لیے قابل فہم ہے، جلال نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اس کی رسی دراز ہونے میں ہماری کسی کوتاہی سے زیادہ اس کے مقدر کا دخل ہے۔ قدرت اسے بے سروسمانی کے عالم میں بگا کر ہلکان کر رہی ہے۔ اس کا وقت پورا ہوگا تو وہ کسی خوفزدہ چوہے کی طرح اچانک ہمارے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جائے گا۔ گڈ، ویرا نے سر ہلا کر زہر خان سے کہا۔ تم مسلمانوں کی یہ ادا بھی خوب ہے کہ جہاں بے بس ہو جاتے ہو تو اپنے حصے کا بہت سا کام قدرت اور اپنے اللہ پر چھوڑ دیتے ہو۔ میں کہتی ہوں کہ اب اسے گھیرنے کے لیے منظم منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ ابھی اس نے گرین کوبرا فائل کا ذکر کیا ہے، نہ جانے اس کے پٹارے میں اور کیا مواد ہوگا۔ اسے یوں ہی وقت ملتا رہا تو وہ ہمارے سروں پر ناچے گا اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ گرین کوبرا فائل کی گمشدگی کا اعتراف کر کے جلال دباؤ میں آیا ہوا تھا۔ فائل کا غائب ہونا ایک بڑا واقعہ تھا۔ اس کی پوری ذمہ داری اس محکمے کے سر جاتی تھی جہاں سے فائل غائب ہوئی تھی۔ آئی بی والے قصوروار نہیں تھے، لیکن ہمارے درمیان اکلوتا سرکاری اہلکار ہونے کے ناطے سے وہ خود شرمسار سا نظر آ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جذبات کی رو میں آ کر ویرا حد سے تجاوز کر رہی تھی۔ میں نے ذرا سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس سے کہا، تم قنوتیت کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوبراج کسی اسیب کی طرح تمہارے سر پر سوار ہو گیا ہے۔ افرادی قوت اور وسائل ہی سب کچھ ہوتے تو اب تک تمہارے ہم وطن 1000 مرتبہ تمہیں اور مجھے پکڑ چکے ہوتے۔ انہیں ہماری گرفتاری پر بڑے بڑے انعام مقرر کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ 100 سنار کی 1 لوہار کی۔ میرا وہ جواب ویرا کے لیے مسکت ثابت ہوا۔ وہ کھسیانے انداز میں سر ہلا کر رہ گئی۔ اس سے فوری طور پر کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ ہم لوگوں نے بھی سوبراج کی کامیاب نشاندہی کرنے والے کے لیے 2 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا ہوا ہے۔ اب اس رقم میں اضافہ کرنا پڑے گا۔ ویرا کی خفت کا اندازہ لگا کر جلال نے پرسکون انداز میں کہا، اب وہ یہاں آ گیا ہے تو اسے دوبارہ باہر بھاگنے کا راستہ نہیں ملنا چاہیے۔ تازہ ترین پوزیشن تمہارے سامنے آ گئی ہے، اس کے بارے میں تم خود صحیح ترین فیصلے کر سکتے ہو۔ یہ بتاؤ کہ اب ٹام کا کیا کیا جائے؟ الفا والے قصے کے
بعد اب وہ تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، تمہیں اس کی فکر کیوں ہے؟ جلال نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ ڈھیٹ اور بے شرم ہے، ویرا سنبھالا لے چکی تھی، دوبارہ گفتگو میں شامل ہو گئی۔ رات کو اس نے ڈینی کو فون کیا تھا، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ جلال نے متجسس انداز میں سوال کیا۔ مجھے یعنی کرنل داور کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں ایس ٹی ایف چھوڑ کر کہیں رپوش ہو جاؤں ورنہ وہ مجھ پر زمین تنگ کر دے گا۔ میں نے کہا وہ بات میں نے پہلے نہیں بتائی تھی، گفتگو کسی اور ڈب پر چل رہی تھی، اس لیے وہ بات دہرانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ میری زبان سے وہ الفاظ سن کر غزالہ کی نگاہوں میں عجیب سا ملال سمٹ آیا۔ شاید اسے شکوہ تھا کہ میں نے اسے بھی اپنے اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ ویرا کو مجھ سے پھر شکایت ہوگی کہ ہم اپنے بہت سے کام اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، جلال نے مسکراتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، لیکن مجھے مکافات عمل پر بہت پختہ یقین ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا برتا ہے۔ تم دیکھ لو کہ ہم نے گیری ہارٹ کو اس کی ساری خباستوں کے باوجود ہلاک نہیں کیا، لیکن قدرت نے اسے ہمیشہ کے لیے خلیج کے گہرے پانیوں میں غرق کر دیا۔ تم موجودہ سرکاری پالیسی سے واقف ہو، ہم گندے خون کے چھینٹوں سے اپنا دامن بچا رہے ہیں۔ میں ایک ذمہ دار سرکاری افسر ہوتے ہوئے تمہیں کوئی سخت مشورہ نہیں دے سکتا۔ میرے دوست ہونے کے ساتھ تم ایک آزاد اور خود مختار شہری ہو۔ اگر کوئی شخص تمہاری زندگی کے لیے کھلا خطرہ بن رہا ہے تو تم کو اس کی قومیت کا لحاظ کیے بغیر اپنے دفاع میں ہر کارروائی کرنے کی پوری آزادی حاصل ہے۔ جلال محتاط آدمی تھا، اس نے سوچ سمجھ کر الفاظ کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے فکروں میں چھپا ہوا پیغام میرے لیے بہت امید افزا تھا۔ میں نے اس سے مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ ویرا نے پھر کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن میں نے آنکھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ جلال تازہ ترین کامیابی پر ذاتی مبارکباد دینے کے ارادے سے ہماری طرف آیا تھا، لیکن وہاں اسے ٹام اور سوبراج کے دوہرے بوجھ کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹام سے میری کھول کر ٹھن گئی تھی اور سوبراج گرین کوبرا فائل پر قابض ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے ٹام سے ٹکرا جانے کی چھوٹ دے دی تھی۔ اس معاملے میں وہ کھل کر میرا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، لیکن سوبراج کے سلسلے میں سب کچھ اسی کو کرنا تھا۔ اس وقت اہم ترین کام اس کے فرار کی راہوں کو مسدود کرنے سے متعلق تھا۔ جلال زیادہ دیر تک ہمارے پاس نہیں رکا۔ کام کی باتوں کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد اس نے عجلت میں چائے کی پیالی خالی کی اور واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ بعض اوقات تم حد سے تجاوز کرنے لگتی ہو۔ جلال کے جانے کے بعد سلطان شاہ نے ملامت امیز لہجے میں ویرا سے کہا، جلال ایک شریف آدمی ہے، تم پنجے جھاڑ کر اس طرح اس کے پیچھے پڑ گئی تھی جیسے سارے بگاڑ کا وہی ذمہ دار ہو۔ تمہیں زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویرا نے اسے جھاڑ دیا۔ وہ اتنا شریف نہیں ہے کہ کوئی غلط بات خاموشی سے برداشت کر لے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میرے کیا جذبات ہیں۔ میں اسے لان تان نہیں کر رہی تھی، کھلے دل سے اور اپنائیت کے ساتھ سوبراج پر بات کر رہی تھی۔ سلطان شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، غزالہ نے ویرا سے کہا۔ فائل کی گمشدگی کی وجہ سے اس کی پوزیشن خراب ہوئی ہے۔ تم نے اس کے گال پر تھپکیاں دیتے دیتے ہلکے تھپڑ لگانے شروع کر دیے تھے۔ تمہیں نہ روکا جاتا تو تلخ کلامی کی نوبت آ سکتی تھی۔ اب اس قصے کو ختم کرو، میں نے بیزاری سے کہا۔ مجھے ٹام کے بارے میں سوچنے دو۔ ضرور سوچو، مگر یہ یاد رکھنا کہ سوبراج بھی کم اہم نہیں ہے، ویرا بولی۔ اصل اہمیت اسی کی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ ٹام کا معاملہ جلد نمٹ جائے گا۔ جلال کی طرف سے چھوٹ مل گئی ہے تو میں جلد از جلد اس سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جہانگیر کی بازیابی کے بعد ہمارے گھر پر کسی حملے کا خطرہ شاید ٹل چکا ہے، ویرا نے غور سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم اجازت دو تو اوپر سے ایک آدمی کو کچن میں واپس بلا لیا جائے، بیچاری غزالہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تم کس مرض کی دعا ہو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ جو مل جائے صبر شکر کر کے کھا لیتی ہوں، کسی سے شکوہ نہیں کرتی۔ اس نے منہ بنا کر جواب دیا۔ یہ طے ہے کہ مرد عورتوں سے اچھا کھانا بناتے ہیں، ڈٹائی اور باتیں بنانے میں تم اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ سلطان شاہ نے کڑوے لہجے میں کہا، کام سے جان بچانے کا یہ اچھا نسخہ ہے کہ مرد باورچیوں کو آسمان پر چڑھا دو۔ تم کیوں کسی بٹیارن کی طرح جل رہے ہو؟ ویرا ہنستے ہوئے بولی، میری تعریف غلط ہے تو مجھے یہ
یہ بتا دو کہ دعوتوں کا منو کھانا کون پکاتا ہے؟ بڑے ہوٹلوں کے شیف اور چیف کوک کون ہوتے ہیں؟ گھروں میں کھانا پکانے کی ذمہ داری بلا وجہ بیچاری عورتوں کے ساتھ ڈال دی گئی ہے۔ کمانے اور پکانے کا کام مرد ہی بہتر انداز میں کر سکتے ہیں اور عورتیں صرف کھانے اور بستر توڑنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ سلطان شاہ نے جل کر کہا، نہیں، انہیں نزاکت، حسن اور کشش دے کر مردوں کی ان دلجوئی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ویرا نے فضا میں ہاتھ نچا کر چڑھانے والے انداز میں جواب دیا، انہیں دن بھر عیش و آرام کرنا چاہیے، شام کو بند سنور کر اپنے مردوں کو خوش کرنا چاہیے، اور جن کے اپنے مرد نہ ہوں وہ دوسرے مردوں پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ سلطان شاہ نے براہ راست ویرا پر طنز کیا، تمہاری سوچ بہت گھٹیا ہے، تم ساری کنواریوں پر الزام تراشی کر رہے ہو، ساری دنیا کو بیچ میں نہ گھسیٹو، اس وقت میری اور تمہاری بات ہو رہی ہے، اس کو اسی حد میں رہنے دو۔ تمہیں عیش و آرام اور مردوں سے سروکار ہے، غزالہ بھی تم جیسی عورت ہے، مگر وہ گھر کے سارے کام کرتی ہے۔ عورت کا اصل روپ اور حسن یہی ہوتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک اپنے کمرے میں چلا جائے؟ میں نے سنجیدہ ہو کر تیکھے لہجے میں ان دونوں سے سوال کیا۔ دونوں اپنی جگہ پر جمے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ غزالہ کی ہنسی چھوٹ گئی، آپ نے بہت زیادہ ڈھیل دے کر ان دونوں کو سر پر چڑھا لیا ہے، وہ کہہ رہی تھی، یہ دونوں کہیں نہیں جائیں گے، آپ کو زچ کر دیں گے، بہتر یہ ہوگا کہ آپ سکون سے اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، وہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ ان دونوں پر سر کھپانے سے بہتر تھا کہ غزالہ کی تجویز پر عمل کر لیا جاتا۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھے مجھے جاتا ہوا دیکھتے رہے، کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں زیادہ دیر تک اپنے کمرے میں نہیں ٹک سکا۔ ڈور بیل بجنے کے چند ثانیوں بعد باہر سے اول خان کی آواز سنائی دی تو مجھے اپنا کمرہ چھوڑنا پڑا۔ جلال کی طرح اول خان بھی خوش و خرم نظر آیا۔ پچھلی رات کو وہ ہمیں اتارنے کے بعد اپنے گھر کی طرف گیا تھا، لیکن صبح سویرے پھر اسٹیشن 4 جا پہنچا تھا۔ وہ قاسم کو آئی وی والوں کے حوالے کرنے سے پہلے مزید باتیں اگلوانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شیدے کا حشر دیکھ کر قاسم نے ہاتھ پیر چھوڑ دیے تھے، اس کے سینے میں بہت سے راز پنہاں تھے جنہیں وہ از خود نہیں اگل سکتا تھا۔ اس سے حاصل کی جانے والی معلومات کا انحصار اس بات پر تھا کہ اسے کس نوعیت کے سوالات کیے جاتے۔ اول خان کو اپنے دشمن کو تہس نہس کرنے میں خاص درک حاصل تھا۔ پیچ دار باتیں اس کے بس سے باہر تھیں، پھر بھی اس نے اپنی بساط پر کوشش کر کے ایک نیا نام معلوم کر لیا۔ وہ ممبئی اور دہلی کی زیر زمین دنیا کا ایک معروف نام تھا۔ بھارت ایک بڑا ملک ہے، بڑی معیشت کی وجہ سے وہاں کی انڈر ورلڈ بھی بہت وسیع ہے، جہاں کئی بڑے ناموں کا راج ہے۔ ان میں سے داؤد کا نام پہلے ہی میرے سامنے آ چکا تھا اور میں نے دہلی میں دیکھ لیا تھا کہ اس کے ہرکاروں سے پولیس اہلکار کس طرح ڈرتے تھے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔